الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بعض حضرات کی خواہش تھی کہ چند باتیں مریض کی نماز کے بارے میں بھی عرض کر دی جائیں، اس لیے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اور غلط طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو چند باتیں اس کے بارے میں عرض کی جا رہی ہیں۔ نماز جو مریض کی نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں، حالت قعود میں اور اپنے پہلو کے بل۔ اسی طرح بخاری وغیرہ کی حدیث میں یہ بات صراحت سے آئی ہوئی ہے کہ ایک مریض نے، ایک بیمار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر ان دونوں حالتوں پر قادر نہیں ہو تو پھر پہلو کو بل لیٹ کر نماز پڑھو، اس حال میں کہ تم اشارہ کرو، یعنی رکوع اور سجود کے لیے۔ فقہاء نے اس کے بارے میں جو باتیں لکھی ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور قیام پر قدرت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کی ایسی بیماری ہے، چکر آتا ہے، یا کوئی اس طریقے کی چیز ہے کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا کھڑے ہونے پر سخت ترین تکلیف اس کو ہوتی ہے، یا مرض اس کا ایسا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رکوع سجود اگر کر سکتا ہے تو رکوع سجود کرے گا، لیکن اگر قیام پر قدرت کچھ بھی حاصل ہے تو پھر وہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھے گا۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تھوڑی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے تو پھر جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر تک وہ کھڑا رہے، پھر بعد میں جب قدرت وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کھڑے ہونے پر قدرت ہے، یا کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر قدرت ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے، یا تھوڑی دیر تک اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر تک کھڑا رہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے۔ چاہے تکبیر اکیلی کہہ سکتا ہو کھڑا ہو کے تو اکیلی تکبیر تحریمہ ہی کھڑے ہو کے کہہ لے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ تو اگر رکوع سجود پر قدرت ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور رکوع سجود کرے گا۔ رکوع کے لیے ذرا کم جھکے گا اور سجود کے لیے زیادہ جھک جائے گا۔ جب رکوع اور سجود کرے گا اگر کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے گا، اور رکوع کے لیے کم جھکے گا اور سجود کے لیے ذرا زیادہ جھک جائے گا۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جب سجدے کے لیے جھکے تو اپنی سرین کو اوپر ہی اٹھائے، کوئی اس طریقے کی شرط اس میں موجود نہیں۔ جہاں تک کرسی پر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ تو انہی لوگوں کے لیے صرف ہے کہ جو گھٹنوں وغیرہ میں درد ہے، تکلیف ہے، یا کمر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ آج کل یہ عام وبا اور مرض پھیلا ہوا ہے کہ جو قدرت نہیں رکھتے قیام پر یا قعود پر، وہ بھی، اور جو قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کرسی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے، کرسی پہ نماز تبھی پڑھ سکتے ہیں جب کھڑے ہونے پر بھی قدرت نہ ہو اور بیٹھنے پر بھی قدرت نہ ہو، کوئی ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال ہو، ورنہ بلا وجہ اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی نہیں۔ اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کسی کا مرض اگر بڑھا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسی صورت میں وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا، اور لیٹ کر نماز پڑھنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں افضل جو ہے احناف کے نزدیک وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر لے، اور اگر ممکن ہو تو کچھ موڑ لے، یعنی گھٹنے اپنے کھڑے کر لے تاکہ بے ادبی جو ہے قبلے کی لازم نہ آئے۔ لیکن اگر قدرت نہیں ہے اس پہ پیر سمیٹنے پر تو وہ سیدھے بھی رکھ سکتا ہے، وہ تو مجبوری ہے، اور سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے،
اور پھر وہ رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے گا اور سجدے کے لیے بھی اپنے سر سے اشارہ کرے گا۔ اس میں یہ بات بہت دھیان رکھنے کی ہے کہ لوگ اس میں سے کوتاہی کرتے ہیں کہ رکوع سجود آنکھ کے اشارے سے یا دل کے اشارے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کا بیمار ہو گیا کہ وہ سر کو حرکت نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس سے نماز مؤخر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی تفصیلات ہیں، اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ اگر ایک دن اور ایک رات تک یعنی 5 نمازوں سے اس کی نمازیں بڑھ جائیں، 6 نمازیں ہو جائیں، تب تک اس کی یہی حالت رہتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ نمازیں جو ہیں وہ اس سے معاف ہو جاتی ہیں، ان کو پڑھنا ہی نہیں۔ اور اگر اس سے کم دنوں تک ایسا رہتا ہے، اس سے کم مدت تک ایسا رہتا ہے، معلوم ہو اس سے پہلے اس کو صحت یابی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو نمازیں ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 6 نمازیں ہونے سے پہلے ایک دن ایک رات کی نماز چھوٹنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے پڑھی نہیں تھی، تو اب اس کی قضا ساقط ہو جاتی ہے اور فدیہ وغیرہ بھی اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو 6 نمازیں یعنی ایک دن ایک رات کی نمازیں اس کی چھوٹ جائیں، اس سے زیادہ چھوٹ جائیں، اور وہ سر کے اشارے پر قدرت اس کو نہ حاصل رہے، تو نمازیں صحیح بات تو یہ ہے کہ مفتبی قول یہ ہے کہ اس کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے پوری طرح صحت دے دی ہے تو افضل یہی رہے گا کہ وہ نمازوں کو پڑھ لے، وہ زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ تو یہ مریض کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے پر قدرت حاصل ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھنے پر قدرت ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھے گا۔ نوافل کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ اگر قدرت ہو کھڑے ہونے پر تب بھی ان کو بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں ثواب جو ہے آدھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے فرض نمازوں کا ہے کہ فرض نمازوں میں قیام ضروری ہے، باقاعدہ رکن ہے نماز کا، لیکن اگر کوئی دشواری ہو، دقت ہو، بیماری ہو تو اس سے رکن جو ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے قعود لے لیتا ہے، یا اگر کوئی قعود یعنی بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو لیٹ کے پڑھے گا تو بھی اس کی قائم مقامی کر لیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس کے سلسلے میں عرض کر دی گئیں۔ بقیہ مریض کے سلسلے میں اس کے جو طہارت حاصل کرنا ہے، وضو اور تیمم وغیرہ، اس کے بھی مسائل کی ضرورت ہے، اور کسی کو اگر مرض ہے کہ وضو بار بار ٹوٹتا ہے تو اس کے بارے میں باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔